السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس وقت دنیا کی بڑی تیل کمپنیاں پاکستان کے سمندری علاقوں میں اپنی قسمت آزما رہی ہیں، کیونکہ 18 سال کے طویل وقفے کے بعد پاکستان کے سمندری علاقوں میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے تاریخی بولیاں کامیاب ہو چکی ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں سمندر کے نیچے تیل اور گیس کی تلاش کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ 1960 کی دہائی میں شروع ہوا، جب پاکستان کی ساحلی پٹی پر پہلی بار بین الاقوامی توانائی کمپنیوں نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس دور میں بڑی کمپنیاں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں آئیں۔ ان میں امریکی کمپنیاں جیسے سٹینڈرڈ آئل اور برطانوی کمپنیاں جیسے شیل شامل تھیں۔ انہوں نے ابتدائی سروے رپورٹس میں ساحلی پٹی کے قریب ممکنہ ہائیڈرو کاربن کی نشاندہی کی تھی۔ اس وقت نہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ تھی، نہ سیسمک ڈیٹا موجود تھا اور نہ ہی سیاسی و مالی استحکام۔ تاہم ان کوششوں نے ایک مضبوط بنیاد رکھ دی کہ پاکستان کے ساحلی علاقوں کے نیچے توانائی کے قدرتی ذخائر موجود ہیں۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ اگر پاکستان کے پاس سرمایہ اور جدید ٹیکنالوجی ہوتی تو شاید اسی وقت ایک بڑا ذخیرہ دریافت ہو جاتا۔ اس وقت پاکستان کے ادارے جیسے OGDCL، PPL اور ماری پیٹرولیم بھی محدود وسائل رکھتے تھے، اس لیے سمندر کی گہرائی میں مسلسل کھدائی ممکن نہ تھی۔ ناظرین، پاکستان اپنے سمندری علاقوں میں بہت بڑی مقدار میں ہائیڈرو کاربن کے ذخائر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تقریباً 3 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں گہری سیڈیمنٹری تہوں، متعدد فالٹ لائنز اور ہائی پریشر زونز جیسی جیولوجیکل خصوصیات شامل ہیں، جو تیل اور گیس کے قدرتی ذخائر کو محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ علاقے عمان، متحدہ عرب امارات اور ایران جیسے توانائی سے مالا مال ممالک سے متصل ہیں، جو پاکستان کو ایک اہم توانائی کے شعبے میں اسٹریٹجک طور پر اہم مقام فراہم کرتے ہیں۔ اس وسیع صلاحیت کے باوجود سمندری تلاش کی سرگرمیاں کافی محدود رہیں۔ ملک کی آزادی کے بعد سے اب تک صرف 18 کنویں کھودے جا چکے ہیں۔ ان کی ناکامی کی بنیادی وجوہات میں پرانی ڈرلنگ ٹیکنالوجی، ناکافی سرمایہ کاری، سیاسی عدم استحکام اور سیکیورٹی مسائل شامل تھے، جو اس علاقے کی ممکنہ دولت کو مکمل طور پر دریافت کرنے کے لیے بالکل ناکافی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بار بار ناکامی ہوئی تو پاکستان نے دوبارہ سمندر میں کھدائی شروع کیوں کی؟ جواب بہت اہم اور سادہ ہے۔ ہمیں تیل اور گیس کے گھریلو وسائل میں کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ہم سالانہ 17 سے 20 ارب ڈالر توانائی کی درآمد پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ رقم ہے جو ہماری معیشت پر سب سے بڑا بوجھ بن چکی ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی ادارے جیسے US انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن، برٹش جیولوجیکل سروے اور ریسٹڈ انرجی نے اپنی حالیہ رپورٹس میں بتایا ہے کہ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں، خاص طور پر انڈس آف شور اور مکران بیسن میں، کم از کم 10 سے 20 ٹریلین کیوبک فٹ گیس اور 2 سے 3 بلین بیرل تیل کے امکانات موجود ہیں۔ مثلا USEIA کی 2023 کی رپورٹ میں انڈس بیسن کو کم تلاش شدہ لیکن اعلیٰ صلاحیت والا قرار دیا گیا، جبکہ ریسٹڈ انرجی نے 2024 میں 15 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کی ممکنہ ریکوری کا تخمینہ لگایا۔ یہ وہ مقدار ہے جو پاکستان کی اگلی 2 دہائیوں کی توانائی کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ تیسری وجہ علاقائی دوڑ ہے۔ بھارت کے بیسن سے روزانہ 2.5 بلین کیوبک فٹ گیس نکالی جا رہی ہے، جو اس کی معیشت کے سالانہ 5 ارب ڈالر بچاتی ہے۔ ایران کا ساؤتھ پارٹس دنیا کا سب سے بڑا گیس فیلڈ ہے، جس سے 28 ٹریلین کیوبک فٹ گیس نکالی جا چکی ہے، جبکہ عمان کی آف شور فیلڈ سے 1.5 بلین کیوبک فٹ یومیہ پیداوار اس کی GDP کا 40% حصہ فراہم کرتی ہے۔ بھارت، ایران اور عمان پہلے ہی اپنے سمندری علاقوں میں کامیاب دریافتیں کر چکے ہیں اور پاکستان کے لیے اب پیچھے رہنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ جنوری 2025 میں پاکستان نے سمندری بیڈ راؤنڈ 2025 کا آغاز کیا، جو 18 سالوں میں پہلا مسابقتی بولی کا کامیاب عمل تھا۔ اس میں انڈس بیسن اور مکران بیسن کے علاقوں میں 40 سرچ بلاکس پیش کیے گئے، جو مجموعی طور پر تقریباً 55,500 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ یہ بلاکس مشرق وسطیٰ میں ملحقہ پیداواری فیلڈ سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ بیڈ راؤنڈ نے گھریلو اور بین الاقوامی اداروں کی شرکت کو راغب کیا۔ یہ عمل 31 اکتوبر 2025 کو 23 بلاک کی ایوارڈ کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ ان میں سے 4 کنسورشیمز کو بلاکس دیے گئے۔ معزز ناظرین، سمندر میں ڈرلنگ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ اور جدید ٹیکنالوجی درکار ہوتی ہے۔ ایک آف شور آئل ریگ یا آف شور پلیٹ فارم بڑی ساخت ہے جو سمندر کے نیچے چٹانوں میں موجود تیل یا قدرتی گیس نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کہ کم گہرے پانی میں 1700 فیٹ تک فکسڈ پلیٹ فارم استعمال کیا جاتا ہے، جو سمندر کی تہہ سے جڑے سٹیل جیکٹس پر مبنی ہوتے ہیں۔ 1500 سے 4900 فیٹ تک کمپلائنٹ ٹاورز استعمال ہوتے ہیں، جو لچکدار ڈھانچے ہیں اور لہروں کو برداشت کرتے ہیں۔ 12000 فیٹ تک فلوٹنگ پروڈکشن سسٹمز جیسے سیمی سبمرسیبل یا ڈرل شپ
استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ فلوٹنگ رگز بڑے پونٹونز پر کھڑے ہوتے ہیں جو بونسی فراہم کرتے ہیں اور 12 سے 16 موئرنگ لائنز رگ کو مستحکم رکھتی ہیں۔ کچھ رگز ڈائنامک پوزیشننگ سسٹم سے لیس ہوتے ہیں جو پروپیلرز اور تھرسٹرز کے ذریعے GPS پر خودکار پوزیشن برقرار رکھتے ہیں۔ پونٹونز کو آہستہ آہستہ پانی سے بھرا جاتا ہے تاکہ وہ سمندر کی سطح سے نیچے رہیں۔ ورک ڈیکس پانی کے اوپر تیرتے ہیں جبکہ اکثریت ماس سمندر کی سطح سے نیچے ہوتی ہے۔ آئل ریگ پر ہوسٹنگ سسٹم ڈرل سٹرنگ کو اوپر نیچے کرنے کے لیے اور کرینز بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب آئیے آئل ریگ کے بنیادی مقصد کی طرف، یعنی سمندر کے نیچے سے تیل نکالنا۔ تیل سمندر کے نیچے چٹانوں کی کئی تہوں کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ یہ ہائیڈرو کاربن پاکٹس گہری رسوبی چٹانوں جیسے شیل اور لائم سٹون میں محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر امپیریوس کیپ راک ہوتی ہے جس میں ہائی پریشر زونز اور فالٹ ٹریپس گیس کو جمع رکھتے ہیں۔ اسے نکالنے کے لیے پیچیدہ ڈرلنگ کی جاتی ہے۔ پہلا مرحلہ کیسنگ پائپ سے ویل بور کو مستحکم کرنا، دوسرا ڈرل بٹ کو ہوسٹنگ سسٹم سے نیچے اتارنا، تیسرا مڈ ڈرلنگ فلوئڈ سے کٹنگز نکالنا، چوتھا BOP بلو آؤٹ پریوینٹر کے ذریعے نیچے سے آنے والے پریشر کو کنٹرول کرنا، پانچواں پروڈکشن ٹری سے تیل یا گیس نکالنا ہے۔ 2025 کے آف شور بڈ راؤنڈ کے دوران 40 بلاکس پیش کیے گئے، ان میں سے 23 بلاکس کی کامیاب بولیاں لگیں۔ یہ بلاکس تقریباً 50,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں جن میں کراچی آف شور، انڈس نارتھ، انڈس ساؤتھ اور مکران بیلٹ کے علاقے شامل ہیں۔ ماڈل پروڈکشن شیئرنگ ایگریمنٹ پہلے سے تیار کر کے رکھا گیا ہے تاکہ بولی کا عمل شفاف اور تیز ہو۔ ان بلاکس میں OGDCL، PPL، ماری پیٹرولیم، پرائم انرجی اور ترکی کی کمپنی TPAO شامل ہیں۔ TPAO نے بلیک سی میں ساکاریا گیس فیلڈ 2020 میں دریافت کی جس نے 540 بلین کیوبک میٹر گیس سے اپنی مہارت ثابت کی ہے اور پاکستان کے ساتھ 3D سیسمک ڈیٹا شیئرنگ اور جوائنٹ ڈرلنگ ٹریننگ کا معاہدہ کیا ہے۔ ترکی کے TPAO نے ایک بلاک میں 25% حصہ حاصل کیا ہے جو ترکی پاکستان توانائی تعلقات میں ایک نئی پیش رفت ہے۔ ابتدائی مرحلے میں تقریباً $80 ملین کی سرمایہ کاری کا عہد کیا گیا ہے جو ڈرلنگ کے آغاز کے بعد $1 بلین تک پہنچ سکتی ہے۔ ابتدائی 3 سال میں جیو فزیکل اور سیسمک سروے کیے جائیں گے جن میں ملٹی کلائنٹ 3D سیسمک سروے، گریوٹی میگنیٹک ڈیٹا اور AI پر مبنی سرفیس ماڈلنگ شامل ہوں گے جس کے بعد ڈرلنگ کا آغاز ہوگا۔ ستمبر 2024 میں چین کے ساتھ مشترکہ 3 سالہ جغرافیائی سروے نے پاکستان کے علاقائی پانی میں بڑے تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر کا انکشاف کیا۔ ابتدائی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کے چوتھے سب سے بڑے ذخیرے کی حیثیت رکھ سکتے ہیں جن کی صلاحیت گھریلو توانائی کی ضروریات کو دہائیوں تک پورا کرنے کی ہے۔ اگر یہ منصوبے کامیاب ہوتے ہیں تو اگلے 8 سے 10 سال میں پاکستان اپنی 30% توانائی آف شور وسائل سے حاصل کر سکے گا۔ اس سے نہ صرف روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے بلکہ مقامی انجینئرنگ، شپنگ، لاجسٹکس اور تعمیراتی شعبوں میں بھی تیزی آئے گی۔ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تحت 5000 پاکستانی انجینئرز کو آف شور سرٹیفکیٹس ملیں گی جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری 2035 تک $50 بلین تک پہنچ سکتی ہے اور پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نمایاں طور پر کم ہوگا۔ عالمی ادارے پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ جنوبی ایشیا کا اگلا آئل فرنٹیئر پاکستان ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں وہی جغرافیائی خصوصیات ہیں جو خلیجی ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ رسوبی چٹانیں، گہرے فالٹس اور ہائی زون پریشر ٹریپس شامل ہیں۔ اگر یہ دریافتیں کامیاب ہو گئیں تو پاکستان مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک توانائی ہب کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ اگر پاکستان اپنے سمندر سے تیل اور گیس نکالے تو ہم صرف بجلی اور گیس کے بل کم نہیں کریں گے بلکہ اپنی معیشت کو آزاد کریں گے۔ چونکہ اب یہ بولیاں کامیاب ہو چکی ہیں، اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ سمندر کے نیچے چھپا خزانہ کب حقیقت بنے گا۔ یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں بلکہ پاکستان کی آف شور ڈیسٹنی ہے جو توانائی میں انقلاب، معاشی آزادی اور علاقائی اسٹریٹجک برتری کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔